پہلے تو بھائی جان سسٹم کو ٹھیک کیا جائے. موسیقی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. پہلے تو سسٹم ٹھیک ہوگا. یہ نہیں آؤ سنو دیکھو تالیاں بجاؤ تو بھاگ جاؤ. ایک لفظ مراسی اس نے بیڑا گرک کر دیا. مراسی ہوتا کیا کسی کو پتہ ہے؟ کسی کا بھی کوئی کام کسی کی ذات میں ٹرانسفر ہو جائے اس کو میراث کہتے ہیں. وہ اپنے کام کا مراثی ہے, چاہے وہ ڈاکٹر ہو, وکیل ہو, ذمہ دار ہو, پولیٹیشین ہو, وہ مراثی ہو جاتا ہے. صرف گانے بجانے والے کو لیے یہ لفظ رکھ لیا مراثی. قرآن میں لکھا ہوا تھا کہ گانے والے کو مراثی کہنا ہے, یا کوئی آیت اتری تھی یا حدیث تھی؟ نہیں. کسی چیز کو ختم کرنا, کسی اچھی قوم کو ختم کرنا, تو لفظ مراثی اتنا گندا لفظ بنا دیا ہے. اور رہتی سہتی کثر سٹیج ڈراموں پہ اتر گئی. وہاں بھی ختم, وہاں بہت زیادہ کثر اتری. ارے مراثی ہونا تو عزت کی بات ہے کہ آپ کا ایک کام, بہت اچھا کام ٹرانسفر ہو جائے. شاہ حسین گا رہے تھے اور لکھ رہے تھے, ایک موصوف قریب سے گزرے اور بولے شاہ جی مراثی ہو گئے. کہتا یا رک دعا کر کے جا میں مراثی ہو جاؤں کہ یہ میری چیز میرے نسلوں میں آ جائے. سو دیکھنے والوں اور سننے والوں پلیز ذرا غور کریں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. آئی شفقت علی خان جس نے 35 سال موسیقی کو دیے, پاکستان کو دیے. I used to live in US for many years. My family is still there, but I left a job of Berkeley University of California. I was a visiting professor there, teaching music to the professors. But I came here for Pakistan because I love you, I love Pakistan. ذرا غور کریں آپ کے ارد گرد ہو گئے, ہمیں ایک دوسرے سے دور کر دیا گیا. بہت سے لوگ بہت سے سریلے ہوتے. اب علی ظفر صاحب اتنا اچھا گاتے ہیں, عاطف اسلم مراثی ہیں دونوں, جواد مراثی ہے جواد بھائی, ابرار الحق مراثی ہے, یا خالد عباس ڈار صاحب اتنی اچھی جگت کرتے ہیں, کیا وہ مراثی ہیں؟ نہیں, یہ اللہ کی دین ہے ان کو. اسی طرح ہمیں بھی تھی. ہمارا گھرانہ راجہ شام سے چلا, وہ راجپوت تھا, میں راجپوت بیٹھا ہوں. اس بات کو لوگ اکثر نہیں کرنا چاہتے لیکن یہ سچ بات ہے. اس کی ہندوستان کلکتہ میں بھی اس میں بڑے بندے نے ریسرچ کی ہے. موسیقی یا کوئی بھی کام ہو یہ خدا کی دین ہوتی ہے. لیکن اگر گانا بجانا مراثی ہے تو پھر میں سارے گانے والوں اور بجانے والوں سے یہ کہوں گا کہ بھائی جان آپ سب مراثی ہو, پھر اپنے آپ کو کوئی بٹ نہ کلوائے, ڈار نہ کلوائے, مہربانی فرمائے چودھری نہ بنے, آپ مراثی بنو, عزت دو موسیقی کو جس کی روٹی کھا رہے ہو آپ. لینڈ کروزر تو آپ نے سر کی خریدی ہے اور جا کے دوسروں میں بیٹھ کے مراسیوں کو برا کہنا, یہ کہاں کا اصول ہے؟ ہمارے بہت بہت بڑے پاپ سٹار جو کراچی میں, وہ علی عصمت صاحب بھی, انہوں نے جنید جمشید, انہوں نے موسیقی کے ساتھ بہت پیسہ بنایا. آئی لو دیم, میرے بھائی ہیں, کولیگ ہیں. لیکن بعد میں ان کے ویوز, جب آپ آرٹسٹوں کو اپنے سینئر کو عزت ہی نہیں دیتے تو یہ بہت بڑا المیہ ہے. دیکھیے انگریزی بول کے یا بہت پڑھا لکھا ہونے سے لائق نہیں انسان ہوتا. جب ہمارے بڑے بڑے خلیفہ وہ کن یونیورسٹیز میں گئے, ان کا علم ان کا دماغ تھا, دماغ میں ساری تخلیقات ہوتی ہیں, اس کو عالم بولتے ہیں. جا کے بی اے تک یا ایم اے تک ایم فل کر کے عالم نہیں ہوتا. وہ تو ڈگریاں بکتی بھی ہیں, خرید لو, روز خبریں سنتی ہیں غلط ڈگری نکل آئی. جو علم روحانیت سے سیکھا جائے وہ بہت بڑا ہوتا ہے. ذات پات کو زیادہ پروموٹ کر کے ایک دوسرے کو ڈیگریڈ کیا گیا. ایسا بڑا شخصیت جس نے کائنات کو سنوارا, ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک صرف مسلمان قوم کے لیے تھے, وہ کائنات کے لیے تھے, رحمت العالمین. انہوں نے کیا کہا تھا اپنے خطاب میں؟ کسی کالے کو گورے پہ, کسی عربی کو اجمی پہ فوقیت حاصل نہیں ہوگی. سو وٹ وی آر ڈوئنگ. اسلام تو قلعہ, پاکستان تو قلعہ ہے اسلام کا, تو یہاں پھر ذات پات کی کوئی بات ہوتی ہے؟ میں آج ایک بات وہی جو ابھی پہلے کی ہے, اگر گانا بجانا مراثی پانے تو جتنے گانے بجانے والے وہ مراثی ہیں. صرف ہمارے لیے کیوں یہ رائج کیا ہوا ہے؟ ہمیں ایلینز بنا کے دور کر دیا گیا, نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. معاشرے میں کوئی مقام نہیں ہے. کوئی فلم بنا دیتا ہے, اس پہ مراسم کو ایسے دکھا دیا جاتا ہے. کیا ہو کیا رہا ہے؟ کوئی روکنے والا نہیں. دے شوڈ اسٹاپ. آپ ذاتوں پہ کیوں اٹیک کرتے ہیں؟ برا وقت کسی پہ بھی آگے کوئی بھی کچھ ہو سکتا ہے, کوئی بھی کچھ بن سکتا ہے. پارٹیشن میں بہت سی ایسی مثالیں اگر میں یہاں دینا شروع ہو جاؤں تو میرا خیال لڑائیاں شروع ہو جائیں گی, دنگے شروع ہو جائیں گے. پارٹیشن میں بہت سی ایسی مثالیں ہیں کہ بہت سے شرفا لوگ بیچارے ایسے حالات کی وجہ سے بہت کچھ بن جاتے ہیں. لوگ اب کیوں ٹارگٹ کرتے ہو؟ مراثی عزت اور پیار کرنے والے لوگ ہیں. لفظ مرثیہ سے مراثی نکلا ہے, جو بیان کرتے تھے, جنہوں نے
یہ تو قوم بہت بڑی ہے، یہ قریشی قوم ہے جو سید کے ساتھ آئی اور پہلی مسلمان ہے، یہ تو بہت بڑا اعزاز ہے ان کو جو سید کے ساتھ ہی رہے، امیر کاسا کی اولاد ہے، وہ صحابی تھے سرکار کے، نبوت کی مور چومی، ایسا سنا عالموں سے، وہ لوگ ہیں یہ، ان کو کہتے ہیں امیر عالم، وقت کا امیر عالم، عالم کا امیر، کہ اتنا ان کے پاس علم ہوتا ہے۔ بہت سی چیزوں کو یہاں ڈیگریڈ کر کے ختم کیا جاتا ہے، ہم اپنے ہیروز کو کیا عزت دیتے ہیں سمجھ نہیں آتی۔ فار ایگزامپل پاکستانی ٹیم ہے یار، اس کی سیوا، اس کو داد دو، انہوں نے کیا کھیلنا، پوری قوم جیت پہ ہی بیٹھی ہوئی ہے، جیت ہار تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ان کو حوصلہ تو دو، ان کو یہی وقت رہتا کہ میں اسی پریشر میں آؤٹ ہو جاتے ہیں، اسی لیے ہر چیز میں ایک کام ہے۔ تو وی شوڈ ایک پیج پہ اکٹھے ہو کے پہلے فیصلہ کریں کون کیا ہے، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں نا۔ موسیقی تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، ہمیں تو پہلے ایک دوسرے کی قدریں کرنا سیکھنا پڑے گا، تو اٹیک نہیں کرنا چاہیے، کام کرنے دینا چاہیے، کہ کوئی دلیر کوئی بزدل نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے ہے سب کچھ، اور ان لفظوں پہ نظر ثانی کروانی چاہیے۔ یہ کس قسم کے ڈرامے اور پلے بن رہے ہیں کہ ان کو کوئی روک نہیں رہا، ان کو کوئی دیکھ نہیں رہا، جو مرضی وہ کہتے ہیں۔ تو اس لیے آپ واپس موسیقی پہ آ جاتے ہیں، اگر صحیح لیول پہ صحیح چیزوں کو صحیح لوگوں کے ساتھ ریپرزینٹ اینڈ پریزرو کیا جائے گا تو یہ سب کچھ درست ہو جائے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔